السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا، آرزو اور تمنا خیر و برکت اور عافیت کے ساتھ پوری کرے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور صحت و خوشحالی کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ آغاز میں انسان ہی بنائے گئے، چہرے بدلے تو پھر آئینے بنائے گئے۔ دنیا کا پہلا رشتہ۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بنائے رکھے اور گھروں میں خیر برکت رکھے، آمین۔ خاموشی اتنی طول تو ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کے لیے ترس جائیں۔ رب کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ دعا تمہارے دل میں ہو اور وہ کن فرما دے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا علی شخصیت کی علامت ہے۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں توڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر میں تمہیں درد نہ دوں، تکلیف میں مبتلا نہ کروں تو تم کیسے جان پاؤ گے کہ میں ہی اس کا علاج ہوں۔ لوگوں کو اصلیت جانتے ہوئے بھی ان سے تعلق رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ دنیا میں کوئی ایسا ضرور ہے جو آپ کے خوش رہنے کی دعا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کے نظروں میں۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ خدا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے بچا لیتے ہیں۔ غلطیاں۔ اگر انسان اپنی غلطیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ تکلیف بہت ہوتی ہے جب دل میں بہت کچھ ہو اور زبان خاموش ہو، نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ رابطے توڑنے سے چاہت ختم نہیں ہوتی، لوگ ان کو بھی یاد کرتے ہیں جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہے۔ نماز۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ سنہری بات۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ میں مطمئن ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ مخلص دلوں کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ امام حسین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے بھروسہ ہے اپنے رب پر، اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہترین ہوگا، انشاءاللہ۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے،
अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, मान लिया कि मामलात तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम भी मान लो कि जिसके हाथ में सारे मामलात हैं वह बहुत गफूर और रहीम है। कुछ लोग अपने लम्हे संवारने की खातिर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर जाते हैं। कबूल करने से पहले जो मर्जी तहकीक करो, मगर जब कबूल कर लिया तो निभा जाना ही कमाल है। बाज़ लोग आपको अपनी आंखों से नहीं बल्कि उन लोगों की आंखों से देखते हैं जो आपके ऐब बयान करते हैं। ऐसे अंधों के सामने अपनी शफाइयाँ पेश करना बेसूद है। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वह ज़रूर साथ जाएगी। अगर कोई किसी के जज्बात के साथ खेल कर खुद को तेज़ तरीन समझता है तो वह तेज़ तरीन नहीं बल्कि घटिया तरीन इंसान है। मैंने देखे हैं मुश्किलों में बदलते हुए लहजे, मैंने हर बार साथ देता सिर्फ खुदा को देखा है। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वजन हल्का हो जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफ़रत से, कभी नज़रअंदाजी से और कभी गलतफहमी से। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते, यह काम चिमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फ़र्क नहीं पड़ता उनके सामने अपने अल्फाज ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। ज़ुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। आखिरी ज़माने में जो चीज़ सबसे कम मिलेगी वह भरोसेमंद दोस्त और हलाल रिज़्क होगा। तकलीफ़ इंसान नहीं देता, उसके अल्फाज और लहजे चीर देते हैं, और कभी कभी सामने वाले की गलत सोच जिंदा मार देती है। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वह नहीं होते जो नज़र आते हैं। वह जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कद्र न हो, फिर चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाते हैं कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। अपने वह होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। ज़िंदगी ने मौत से पूछा, लोग क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं और तुमसे इतनी नफ़रत। मौत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम एक खूबसूरत झूठ हो और मैं तलीक हकीकत। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है, और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। कुरान करीम व वाहिद कलाम में जो एक ही वक्त में सैकड़ों तरह के
مختلف درجات کی عقل رکھنے والوں سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے شکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ یقین، اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائے وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ ہزار راستے لاکھوں در، کتنے لوگ بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں، اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنے کا نام ہی نکاح ہے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ مجھے آسمان کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میری امیدیں بھری نگاہیں آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو یہ احساس دل کو بہت سکون دیتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر عرش پر میرا کوئی اپنا رہتا ہے، میرا وہ اپنا جو ہر پل مجھے محبت سے تکتا ہے۔ آسمانوں کے رب کی محبت نے مجھے آسمان سے محبت کرنا سکھایا۔ بہت پیار آتا ہے جب سوچ آتی ہے کہ میرا رب روز رات کو اس آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا۔ بے شک میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور عطا کرنے پر بھی ہر وقت قادر ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ رحیم ہے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہے، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اگر پتھروں کو بھی سلیقے سے جوڑا جائے تو ان میں بھی احساس محبت بھرا ہوا ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھو، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں،
تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ بیوی سے دل لگی، ایک حسین سنت نبوی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی۔ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ پھر جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو ہمارا ایک اور مرتبہ مقابلہ ہوا، مگر اس بار آپ مجھ سے جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے۔ تمام مخلوق کی تقدیریں کب لکھی گئی؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھی۔ شوہر کی تکلیف پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں والی حور جنتی بیوی کو کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ پہنچا، وہ تو تیرے پاس بس مہمان ہے، وہ عنقریب تجھے چھوڑ کر تمہاری طرف چلا آئے گا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے، اور آج امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔